الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ آج اس پروگرام کا 10واں دن ہے اور یہ محض اللہ کے فضل سے ممکن ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے اب تک 10 دن کے اندر صرف 3 بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے. صرف 3 بیویوں کا تذکرہ ابھی مکمل بھی نہیں ہو سکا. یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے اخلاص اور قدردانی کی برکت کی بات ہے. میں نے کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان واقعات کو سنانے کا مقصد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات آپ حضرات کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اچھائیاں اور خوبیاں ہمارے سامنے آ جائیں جس کی بنا پر ان کو رب کائنات نے اتنا اپنا محبوب بنا لیا اور ہم ان باتوں کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں. میں نے کل عرض کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے ساتھ دیگر ازواج محترم اپنے شوہر نبی کریم علیہ السلام کی بے پناہ اطاعت کرتی تھی. کوئی موقع ناراضگی کا نہیں چھوڑتی تھی. ان عورتوں کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا انتظار نہیں کرتی تھی بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر اگر ناگواری کے اثرات آ جاتے تو یہ فوراً سمجھ جاتی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کے تدارک کی فکر فرمایا کرتی تھی. مثلا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک غزوے سے واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے پر ایک خوبصورت پردہ ڈالا اور یہ پردہ اس پردے پر جاندار کی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا. آپ نہیں جانتی تھی کہ جانداروں کی تصویروں والے پردوں کو ڈالنا جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جب وہ تصویروں والا پردہ دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے. ابھی آپ نے اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کھٹک ہو گئی کہ اللہ کے رسول اور میرے محبوب کو یہ بات بری لگی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فوراً تدارک کر دیا. فوراً تدارک کر لیا اور اس پردے کو وہاں سے کھینچ کر کے اکھاڑ پھینکا اور اس کو پھاڑ ڈالا. یہ ایک واقعہ ہے. اگر میں اسلامی خواتین سے درخواست کروں کہ اس واقعے کے تناظر میں اور پس منظر میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے ایک عورت کی ایسی تصویر ابھر کر آئے گی جو اپنے شوہر کی انتہائی اطاعت کرنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان مبارک سے کہنے کا کوئی موقع نہیں ملا. آپ کے چہرے پر ناگواری کے جو اثرات محسوس ہوئے اس سے ہی حضرت عائشہ نے معاملے کو سمجھ لیا. ایک شوہر ایک عورت وہ اپنے شوہر کا ایسے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے. اور میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بڑا مرتبہ حضرت عائشہ کا تھا. اور ان تمام کمالات کی بنیاد پر ہی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب مانتے ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے مسائل سیکھتی، دین سیکھتی اور اللہ کے رسول کی ناگواری اور خوشی کا بے پناہ خیال رکھا کرتی تھی. سارا مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت ہے. اور اسی وجہ سے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان میں تمام بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، روزانہ کے روزانہ تشریف لے جاتے. اور باقی آپ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنی ایک بیوی کے گھر ایک دن قیام فرماتے، دوسری بیوی کے گھر دوسرے دن قیام فرماتے. جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتی تھی، مدینہ منورہ کے لوگ اور اللہ کے رسول کے صحابہ اسی دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے. چونکہ آپ تمام لوگوں کو معلوم تھا اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اسی دن جو بھی کسی کو ہدیہ بھیجنا ہے اکثر اسی دن ہدیہ آیا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں جمع ہوئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے، اے اللہ کے رسول، آپ جس دن حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرماتے ہیں اسی دن آپ کے گھر میں ہدیہ آتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں سے فرما دیجئے جس دن آپ ہمارے گھر میں قیام فرمائے اس دن بھی ہدیہ آئے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بھی قدر و منزلت ہونی چاہیے. یہ طے ہوا اور سب نے با اتفاق طے کیا
کہ سلمہ کو ذمہ دار بنایا جائے، وہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں بات کریں گی۔ چنانچہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کی طرف سے ذمہ دار بن کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ روایات میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ عرض کیا، لیکن ان 3 باتوں میں سے 3 مرتبہ عرض کرنے میں سے 2 مرتبہ میں اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی سلمہ نے عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سلمہ، حضرت عائشہ کے سلسلے میں مجھے معذور رکھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی یہی ایسی ہے جس کے لحاف میں میں سوتا ہوں تو اللہ کی وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرماتے تھے اور آپ کے لحاف میں آرام فرماتے تھے، اس دن اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل وحی لے کر کے بھی آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب بیوی اور اللہ کی بھی محبوب بندی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اطاعت رسول میں اپنا وقت گزارا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ سن 8 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جنگ لڑنے کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیے کس طرح اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے جنگ لڑنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص جنگ جیت گئے۔ مدینہ منورہ واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام کو بے پناہ خوشی ہوئی کہ عمرو بن العاص نے جنگ جیتی۔ حضرت عمرو بن العاص نے سوچا کہ میرے جنگ جیتنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، تو انہوں نے ہمت کر کے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ پسند کون سا انسان ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس انسان سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت عمرو بن العاص یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں نے اتنا بڑا جنگی کارنامہ انجام دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت عمرو بن العاص نے عرض کیا، اللہ کے رسول مردوں میں کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہوئی اور دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول جس دن جس کی باری ہوتی اس بیوی کے گھر پر تشریف لے جاتے اور آپ وہاں پر آرام فرمایا کرتے۔ آپ وہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کس کے گھر کی باری، آج کس کے گھر کی باری، اور پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کا دن کب ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے گھر میں منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے با اتفاق رائے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں منتقل فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت وہیں گزرا اور حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایسے جنگلات میں لے گئے، ایسے پہاڑوں کے علاقے میں لے گئے جہاں پانی کے جھرنے بہ رہے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اس طریقے سارے کے سارے جگہوں کی سیر کرائی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہی تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ چلو، جنگل میں کوئی نہیں ہے، ہم اور تم اکیلے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک دوڑ اور ریس ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا، مجھے منظور ہے۔ اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ کی جب ریس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری تھا، اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ کا بدن ہلکا تھا۔ دوڑ ہوئی تو اللہ کے رسول ہار گئے، حضرت عائشہ ریس جیت گئی۔ کئی سال کے بعد میں پھر اتفاق سے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام اور اسی راستے سے گزری۔ آپ نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، ایک زمانے پہلے ہم نے اسی جگہ ریس کی تھی، آج کیوں نہ پھر دوبارہ ریس کر لی جائے۔ حضرت عائشہ کو منظور ہو گیا۔ اب معاملہ الٹا تھا، حضرت عائشہ اس زمانے کے اندر ہلکی تھی اور آج بدن ان کا بھاری ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا بدن اس وقت بھاری تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ہلکا ہو گیا۔ اب جو ریس ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام جیت گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو توڑا، قبیلے خاطر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ میں ہارا نہ تم ہاری، بلکہ میچ برابر ہوا ہے۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، آج اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ آج اگر غور کرو، کوئی عالم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو گھمانے لے جائے تو سارا محلہ اس کا مخالف ہو جائے، سارا محلہ یہ کہے گا یہ مولانا ہو کے اپنی بیوی کو گھمانے لے کر کے جا رہے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بڑی حکمتیں اور مصلحتیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے اگر ان سنتوں پر عمل ہوتا ہے تو گھر کے اندر آباد ہوں گی۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک رات کیا ہوا، ایک کرسی لے لیں، کرسی لے، ایک رات کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اتنی بے قرار ہو گئی، اتنی بے قرار ہو گئی کہ کمرے سے باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا تو آپ جو عورتیں مسجد نبوی تشریف لے گئی ہیں اور ان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کا موقع ملا ہے، وہ جانتی ہیں کہ جہاں گنبد خضرا بنا ہوا ہے یہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، اور اس کمرے کے سامنے ہی جنت البقیع ہے۔ وہ جنت بالکل قریب میں، اگر آدمی وہاں سے وہاں کھڑا ہو جائے تو نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبرستان کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول قبرستان میں کھڑے ہوئے مردوں کے لیے دعا فرما رہے۔ اس عورت کے ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے دل میں اس کے شوہر کی کتنی محبت، اس محبت کی برکتیں عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی۔ اتنی محبت اللہ کے رسول کی بیویوں کو اب آقا سے اتنی محبت کہ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک آپ کے گھر میں غربت رہی، اللہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ایک وقت کھانا نصیب ہو جاتا تو دوسرے وقت اللہ کے رسول چھوارے کھایا کرتے۔ ہمارے گھر میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب 3 دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کبھی ایسے نہیں گزرے کہ ہم نے گیہوں کی روٹی کھائی ہو۔ اللہ کے رسول کے گھر کا عام کھانا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، لیکن سن 7 ہجری کے بعد جب غزوہ خیبر پیش آیا
اور کچھ حالات اچھے ہوئے تو اللہ کے رسول نے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دینا شروع کیا۔ یہ پورے سال کا غلہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک عورت کو، اپنی بیوی کو پورے سال کا غلہ دینا شروع کیا، لیکن یہ غلہ بھی کم تھا، پورے سال کے خرچے کے اعتبار سے کم تھا۔ پھر تھوڑی آسانیاں ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد میں سب نے مشورہ کیا کہ ان تمام چیزوں میں خرچ پورا نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ کے رسول یہ خرچ پورا نہیں ہوتا، ہمیں سال کا خرچ کچھ زیادہ چاہیے۔ چنانچہ یہ سب کی سب جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک سال کا جو خرچ آپ دیتے ہیں وہ کم ہے، اس خرچ کو آپ بڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے کے پاس میں ایک 2 منزلہ بنا ہوا تھا، اللہ کے رسول اس کمرے میں چلے گئے اور 1 مہینے تک نیچے تشریف نہیں لائے۔ ساری ازواج مطہرات پریشان، اور سب کی سب پریشان کہ ہمارے ایک مطالبے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، لیکن اوپر بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اوپر جانے سے سب کو منع کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے اس مسئلے میں گفتگو کریں۔ چنانچہ 29 دن کے بعد میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، اس میں صاف اعلان کیا گیا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ہم اگر کوئی قیامت کے اندر جنت چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہے، اور اگر کوئی دنیا کی مال و دولت سے محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کہیں، ہم اسے طلاق دے دیں گے اور وہ کسی ایسے آدمی سے نکاح کر لے جس کے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا، اور فرمایا گیا کہ تمام اپنی بیویوں سے اس سلسلے میں پوچھو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں جتنا خرچ تمہیں دیتا ہوں اتنا خرچ دوں گا، اگر تمہاری زندگی اس میں نہیں گزرتی، تمہارے لیے کپڑے اس میں نہیں آتے، کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہوتا، یا تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کسی اور کے پاس چلی جاؤ، یا اگر جنت چاہتی ہو تو میرے پاس رہو۔ خدا کی قسم امّ محترمہ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں مال و دولت کو اختیار نہیں کرتی، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں دوسری بیویوں سے یہی پوچھوں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ دوسری بیویوں سے بھی معلوم کریں، لیکن اللہ کے واسطے میرے بارے میں نہ بتائیں کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا۔ اللہ کے رسول باری باری تمام بیویوں کے پاس گئے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، کسی بیوی نے بھی طلاق لینے کی بات نہیں سوچی، سب نے کہا جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اتنی محبتیں اللہ کے رسول کی بیویاں کرتی تھیں۔ میری بات سنو، جو بیویاں محبتیں کیا کرتی ہیں ان کے شوہر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ عام طور پر عورتوں کو شکایتیں ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری خبر گیری نہیں کرتے، ہمارے لیے اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ ارے اللہ کی بندی، وہ اچھا معاملہ کرے نہ کرے، تم بھی تو اچھا معاملہ کرو۔ 1 مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، ایک وقت ایسا آئے گا اس کے دل کے اندر بھی محبت کا پھول کھلے گا اور تمہارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ایک بات آپ کو عجیب بتاتا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ 1 سال کا غلہ ہمیں کم پڑتا ہے، ہمیں زیادہ غلہ ملنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر بالا خانے پر تشریف لے گئے، اس وقت حضرت عائشہ کے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اتنا ڈانٹا کہ صرف مارنے سے چھوڑا ہے۔ اور میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کی کوکھ میں ہلکا سا ایک گھوسا مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو اتنا ڈانٹا کہ تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، کیا تو ملعون ہو کر کے مرنا چاہتی ہے، اور خوب ڈانٹا۔
ایک بات سمجھ میں آئی، ہمارے علاقے کے اندر ایک دستور ہے کہ لڑکی جب تک کنواری ہوتی ہے ماں باپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، اس کے پردے کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خبر رکھتے ہیں، اگر اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھاتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کا ایک بہت غلط دستور ہے کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی بال بچوں والی ہو جائے تو وہ چھٹی لگام ہو جاتی ہے، ماں باپ اس کو کچھ کہنا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے خوب دیکھا شادی کے بعد وہ محلے میں ایسے بے پردہ گھومتی ہے جیسے سارے محلے کے لوگ اس کے سگے بھائی ہوں، اور باپ اور ماں کی کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ ارے اللہ کی بندیوں، حضرت ابو بکر کے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے جس طرح شادی سے پہلے باپ کے ذمے بیٹی کی تربیت ہے، اسی طرح مرنے تک باپ کے ذمے بیٹی کی تربیت ہے۔ شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی آزاد بازار میں گھومتی ہے، اکیلی مراد آباد چلی جاتی ہے۔ ان ماں باپ کو اس واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ ارے تم سال 2 سال اور 20 سال کے لیے باپ نہیں بنے، ماں نہیں بنی، بلکہ آپ پوری زندگی کے لیے باپ ہو۔ لہذا اگر بچی لڑکی کا نکاح بھی ہو گیا اور وہ رخصت ہو کے اپنے گھر بھی چلی گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے اور اس کی طرف سے کوئی غلطی کی بات سامنے آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں۔ یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی کیسی تربیت کی ہے میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی محدثہ اور بڑی عالمہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت مسروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا، دیکھیے آپ سمجھیے کس طرح سے نیک آدمی اپنی بیویوں کی تربیت کرتا ہے اور نیک بیویاں ان تربیت کو قبول کرتی ہیں۔ حضرت مسروق رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں، وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے پوچھا، اے اماں محترمہ، اے حضرت عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر میں آ کر کے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے کیا اللہ کے رسول کی بات غور سے سنیے۔ حضرت مسروق نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لاتے، باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو اللہ کے رسول کیا کام سب سے پہلے کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے تو آپ سلام کرتے اور زور سے فرمایا کرتے تھے، اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائے تو اس کا جی پورا نہ ہو، انسان کے لالچ کو تو اس زمین کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اگر پہاڑوں کی 2 وادیاں سونے اور چاندی اور روپے پیسے سے بھر کر دے دی جائیں تب بھی انسان کی نیت میں لالچ ختم نہیں ہوگا۔ انسان کا لالچ تو اس کی زمین کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے، یعنی یہ مر کر کے ہی اس کا لالچ ختم ہوگا۔ آپ روزانہ گھر میں تشریف لے جاتے، آپ روزانہ یہ بات اپنی بیویوں کو سمجھاتے۔ اس کا سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول اس سمجھانے کا مقصد یہ تھا، آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے، اپنی بیویوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا کے مال سے محبت نہ کرو، دنیا کے مال سے محبت نہ کرو، اس کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو۔ ارے اگر تمہیں سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائے تو تمہارا پیٹ پورا نہ بھرے۔ میری ماں و بہنوں، دیکھو اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابیات کا کبھی میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 1 لاکھ درہم حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجے۔ 1 لاکھ درہم چاندی کا سکہ اپنی خالہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے طباق میں سجا کر کے شام تک سب تقسیم کر دیا۔ تاریخ میں ایک مثال نہیں ملتی کہ ان صحابیات کے دلوں میں لالچ پایا جاتا ہو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی خدمت کرنے والی ہیں، وہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا روزہ تھا اور گھر میں ایک سوکھی ہوئی روٹی پڑی تھی۔ ایک غریب آدمی آیا اور آنے کے بعد میں اس نے اللہ کے نام پر حضرت عائشہ کے دروازے پر مانگا۔ آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا، اے بریرہ، یہ جو سوکھی ایک گھر میں روٹی رکھی ہے اس روٹی کو تم حضرت غریب اور فقیر کو دے دو۔
ایک روٹی حضرت بریرہ فرماتی ہے، پورے گھر کے اندر صرف ایک روٹی، اور وہ روٹی بھی سوکھی ہوئی، اوپر سے حضرت عائشہ روزے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ روٹی فقیر کو دے دو۔ حضرت بریرہ نے فرمایا کہ میں نہیں دوں گی، آپ کا روزہ۔ حضرت عائشہ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ وہ روٹی دے دو۔ چنانچہ اس دن ایسا روزہ افطارا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت بریرہ فرماتی ہے حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن 3 کھجوریں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن 3 کھجوریں تھیں۔ ایک غریب عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، اس نے اللہ کے نام پر حضرت عائشہ سے مانگا۔ اس نے حضرت عائشہ کے گھر میں 3 ہی کھجوریں تھیں، آپ نے اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی۔ اللہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اس نے ایک کھجور اپنی ایک لڑکی کو دے دی، اور ایک کھجور وہ خود کھانے والی تھی کہ لڑکیوں نے وہ بھی مانگ لی، وہ بھی اس عورت نے آدھی آدھی کر کے اپنے دونوں بچوں کو دے دی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عائشہ کے لیے ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم چاندی کے سکے بھیجے گئے، چاندی کے سکے بھیجے گئے، اور حضرت عائشہ کے پاس کہ اپنے ذاتی خرچ میں اس کو استعمال کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت بریرہ کہنے لگی اے امّ محترمہ، آج تو آپ کا روزہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ 1 درہم روک لیتی تو میں بازار سے کچھ لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے کہتی تو روک لیتی۔ دیکھو، آپ نے حضرت سودا کے واقعات بھی سنے، آپ نے حضرت خدیجہ کے واقعات بھی سنے۔ حضرت خدیجہ نے تو سارا مال ہی اللہ کے رسول کے پیروں پر نچھاور کر دیا۔ حضرت سودا کا واقعہ بھی ایسا تھا کہ دباغت دے کر کے جو مال ملتا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی، اور حضرت عائشہ کے واقعات بھی ایسے ہیں۔ یہ تربیت ہے اللہ کے رسول کی، اور میرے جو آج بھی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کے دل کے اندر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی عشاء کی نماز کے بعد میں لمبی لمبی نماز کی رکعتیں باندھ لیتے تھے، اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی رکعت پڑھتے تھے جس سے کبھی کبھی آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ پوری رات عبادت کے اندر مصروف رہتی تھی، اور اتنی مصروف رہتی تھی کہ اللہ کے رسول کی جس طرح پیروں پر ورم آ جاتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ ایسی جوڑیاں گھروں میں اگر شوہر بھی ایسا ہو اور بیوی بھی ایسی ہو تو کتنی برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو جنت بنائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، حضرت عائشہ بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی، بکثرت روزے رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ مہینے میں اکثر دن روزے رکھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ عرفے کا روزہ تو کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بقرعید ہوتی ہے، بقرعید کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس سے پہلے جو 9 تاریخ، اس سے 1 دن پہلے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں عرفے کا روزہ رکھتی، حتیٰ کہ آپ حج کو تشریف لے جاتی تو سفر میں بھی عرفے کا روزہ رکھتی۔ ایک مرتبہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، وہ اپنی خالہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ عرفے کے دن بہت گرمی ہے، عرب میں بے پناہ گرمی ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ جوتے یا ہوائی چپل پہن کر 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر روڈ پر چلنا ممکن نہیں، ایسا لگتا ہے زمین کی تپش ہماری ٹانگوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اور اللہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری خالہ کا روزہ ہے، عرفے کا دن ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر پانی کے چھینٹے مروا رہی ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا اے خالہ محترمہ، جب اتنی شدت ہے اور اتنی پیاس ہے تو آپ روزہ توڑ لو، کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے آقا مدنی نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے عرفے کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے کسی بھی حال میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔
اتنی عبادت سے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف فرماتی تھی۔ عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، یہ مسئلہ عورتوں کو معلوم نہیں ہے۔ جس طرح مرد مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، عورتوں کو بھی اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنا بڑی فضیلت ہے، اور عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لیں۔ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لیں کہ یہیں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اسی جگہ بیٹھ جائے، وہی اعتکاف ہے، وہی اعتکاف ہے، اسی جگہ وہ اعتکاف کریں، اور 10 دن کا اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بہت انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کی مثال ہمارے فقہاء نے ایسے دی ہے جیسے کوئی فقیر اور غریب آدمی بادشاہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے کہ اس وقت تک میں اس دروازے سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک بادشاہ سلامت میری آرزویں اور میری مطالبات پورے نہ کر دے۔ یاد رکھو، اگر کوئی غریب 10 دن کسی مالدار کے دروازے پر یا بادشاہ کے دروازے اور چوکھٹ کو پکڑ کر کے گزار دے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر بادشاہ فقیر کی مراد پوری کرے گا۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا 10 دن رب کائنات کے اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ کو پکڑ کر پڑ جاتا ہے، اے اللہ تو جب تک گناہوں کو معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے رخصت نہیں ہوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کی دوسری بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی۔ میری ماں بہنوں ذرا آپ غور کرو، ہمارے گھروں کے اندر اگر 2 یا 3 عورتیں رہتی ہیں، نند، بھابھی، دیورانی، جٹھانی، ساس، بہو، یہ چند عورتیں رہتی ہیں تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کبھی ادھر سے اس کی لڑائی اور کبھی ادھر سے لڑائی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کی 2 بیویاں ہوں تو سب سے زیادہ لڑائی ان سوکنوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک سوتن دوسری سوتن کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن اللہ کے رسول کی بیویوں کی تاریخ کو پڑھ ڈالو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھ ڈالو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی کسی بھی سوکن کا کسی سوکن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس عورت کا اپنی سوکن سے جھگڑا نہیں ہے، اس کا اپنی نند سے کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے، اس کا اپنی ساس سے کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے، یا اس عورت کا اپنی پڑوس کی عورتوں سے کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اگر جھگڑا ہو سکتا ہے تو کسی سوکن سے ہو سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک سوکن دوسری سوکن کی تعریف نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو سناؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حال یہ ہے کہ تمام سوکنیں محبت کے ساتھ رہتی ہے اور ایک سوکن دوسری سوکن کی تعریف کرتی ہے، اس کے فضائل اور اس کے کمالات کا اعتراف کرتی ہے۔ اگر روئے زمین پر کوئی ایک واحد مثال ہے تو یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی مثال ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں 25 سال نبی کے نکاح میں رہی اور اکیلے نکاح میں رہی، جب تک وہ زندہ تھی اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ سے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن حضرت اللہ کے رسول کے زبان سے بار بار خدیجہ الکبریٰ کا ذکر سنا ہے۔ کون سوتن اپنے شوہر کے منہ سے اپنی سوتن کا تذکرہ سن سکتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے دنیا کی کسی عورت پر رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب اپنے گھر میں کوئی بکری یا جانور ذبح کرتے تو عائشہ کی سہیلیوں، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر بکری کا گوشت پہنچایا کرتے۔ فرماتی ہیں مجھے کسی عورت پر رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ الکبریٰ پر رشک آیا۔ میری ماں بہنوں دیکھو، ایک سوتن کی تعریف کر رہی ہے، جس سوتن نے اس سوتن کو نہیں دیکھا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی عورت پر کبھی دنیا میں رشک نہیں آیا لیکن خدیجہ پر رشک آیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے خدیجہ تیرے لیے موتیوں کا محل جنت میں عطا کیا جائے۔
تو دیکھا کس طرح سے اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سوتن کے لیے کتنا احسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا ہے جن کا تذکرہ آپ نے سنا. آپ نے سنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے 1 مہینے کے فاصلے سے 2 نکاح کیے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے. حضرت سودا پر نکاح ہونے کے بعد فوراً نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی, لیکن حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی اس لیے 3 سال کے بعد میں آئی ہیں. تو حضرت سودا اکیلی 3 سال رہی اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ آ گئی. حضرت سودا بڑی عمر کی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹی عمر کی تھی. یہ دونوں کی دونوں تقریباً 8 سال ایک ساتھ رہی ہیں, لیکن 8 سال کی تاریخ کھنگال لو کبھی کسی کے دل میں بھی اپنی سوتن کی طرف سے غلط خیال نہیں آیا. بلکہ روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت سودا کام سکھاتی تھی. مثلا کسی کو برتن دھونا سکھاتی تھی, کھانا بنانا سکھاتی تھی, روٹی پکانا سکھاتی تھی. بڑی سوتن سوتی چھوٹی سوتن کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ کرتی تھی. اور حضرت عائشہ کا کتنا تعلق تھا, حضرت عائشہ حضرت سودا سے اتنی محبت کرتی تھی. آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا میں نے بہت سی عورتوں کے جسم دیکھے ہیں, میں نے بہت سی عورتوں کو جسم دیکھا ہے, لیکن کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا, صرف حضرت سودا کو دیکھ کر کے خیال آیا کاش جسم یہ ہوتا اور روح میری ہوتی. فرمایا کاش جسم سودا کا ہوتا اور روح میری ہوتی. دیکھیے کتنی بڑی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. انتہائی ذہین تھی. 8 سال حضرت عائشہ ان کے ساتھ رہی. 8 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی ہیں, لیکن 8 سال میں کتابیں کھول ڈالیے, صفحات کھنگال ڈالیے, کسی بھی صفحے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ حضرت عائشہ کا حضرت صفیہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہو, کوئی کہا سنی ہو. بلکہ یہ ملتا ہے کہ گھر کے کاموں کے اندر دونوں کی رائے ایک ہوا کرتی تھی. حضرت صفیہ حضرت عائشہ کی رائے کو پسند کرتی تھی اور حضرت صفیہ حضرت عائشہ حضرت صفیہ کی اور حضرت صفیہ حضرت عائشہ کی رائے کو پسند کرتی تھی. یہ تاریخ کے واقعات ہماری ہر عورت کو اسے سننا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. وہ کیسی نیک عورتیں تھیں. یقیناً کیا ان کو غصہ نہیں آتا تھا؟ ان کو غصہ آتا تھا. ان کو سامنے کی بات بری نہیں لگتی تھی, بری لگتی تھی, لیکن وہ اپنے اوپر اتنی قدرت رکھتی تھی کہ اپنے صبر کا معاملہ کرتی تھی اور دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتی تھی. آج مسلمانوں کے گھر کا بہت برا حال. ابھی ایک پرچہ کسی عورت نے دیا, اس نے صرف یہی درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب یہ دعا کر دیجئے کہ میرے گھر کے احوال ٹھیک ہو جائیں. میرے گھر میں سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا. سب عورتیں پریشان ہو گئی, بچے پریشان ہو گئے جھگڑے کو دیکھتے دیکھتے. ارے اللہ کی بندیوں, کیا تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا نہیں آتا؟ کس شوہر کے ساتھ رہنا چاہو گی؟ کیا جبرائیل امین آسمان سے اتریں گے؟ ارے کیا تمہیں اپنی ساس کو نبھانا نہیں آتا؟ ایک بیٹی اگر ساس اپنی ماں کو ساس کو ماں بنا لے تو دیکھیں وہ کیسے برا مانتی ہے. ارے ماں کی باتیں بھی تو ماں بھی تو اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتی اور ڈپٹتی ہے. کیوں ساس کو تم اپنی ماں نہیں سمجھتی؟ اور ساس کیوں اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی؟ تمہاری بیٹیاں بھی تو تمہارے گھروں میں غلطی کیا کرتی ہیں. جس طرح اپنی بیٹیوں کو تم معاف کر دیتی ہو, اسی طرح اپنی بہوؤں کو کیوں معاف نہیں کیا کرتی؟ ایک دورانی جٹھانی, کیا تم آپس میں سہیلی اور بہنیں نہیں بن سکتی؟ عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی دنیا بھر میں سہیلی ہو جاتی ہے, لیکن پڑوس میں رہنے والی, اسی گھر کی اسی چھت کے نیچے رہنے والی ایک دورانی اور جٹھانی اور ایک نند سہیلی نہیں ہو پاتی. یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپس میں بول چالنا بند. میں نے ابھی پرسوں ایک حدیث سنائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, اے عائشہ, دنیا میں سب سے بدترین اور کمبخت اور منحوس آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہے, عجیب بات ہے, سارا زمانہ ہمارا دوست ہے, شوہر ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. سارا زمانہ ہمارے تعلق دار ہے, سب کے کام ہم کریں گے, شوہر کی خدمت ہم نہیں کر سکتے.
سب کا کہنا ہم سن. عجیب بات ہے. ارے اللہ کی بندی، تجھے شوہر کے ساتھ کہنا، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اس کے مطابق کیوں زندگی نہیں گزارتی؟ بہرحال جس عورت نے پرچہ دیا ہے ہم اس سے یہی کہیں گے کہ تم صبر کرو، شوہر کی اطاعت کرو، ساس کی خدمت کرو، نند دورانی اور جٹھانی کے ساتھ سہیلی والا معاملہ کرو. رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ان کے دل بھی پگھلیں گے اور تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. تو اگر جھگڑے ہو سکتے ہیں تو سوتنوں میں ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے تو تمہارے گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی عورت تھی، اللہ کے رسول کی بیوی تھی، لیکن بڑی ذہین، سمجھدار اور صاحب علم و فن عورت تھی. اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کے بعد میں اگر کسی عورت سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کو بہت محبت تھی، لیکن پورے زمانے میں کبھی بھی حضرت عائشہ کا حضرت ام سلمہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ہاں ایک بات ہے، ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرماتے تھے اس دن مدینے کے لوگ ہدیہ بھیجا کرتے تھے. تو میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ پہلے سنایا، تو تمام بیویوں نے مل کر ام سلمہ کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے بات کرے کہ جس دن ہمارے گھر آرام کرے اس دن بھی ہدیہ آنا چاہیے. چنانچہ ام سلمہ گئی اور دیکھو حضرت عائشہ بھی وہیں کھڑی ہے. جب اللہ کے رسول حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے گئی ہیں تو حضرت عائشہ بھی وہیں کھڑی تھی. اللہ کے حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہو تبھی ہدیہ آتا ہے، ہمارے گھر بھی ہدیہ آنا چاہیے. ایک مرتبہ کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ میں آپ نے جواب دیا اے ام سلمہ مجھے معذور سمجھو، میری بیویوں میں سے اگر کسی کے لحاظ میں وہی آتی ہے تو وہ حضرت عائشہ کا لحاظ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. میری ماؤں بہنوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کو کتنا برا لگا ہو کہ یہ میری سوتنیں میرے خلاف اللہ کے رسول سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن پوری تاریخ پر ڈالو کہیں بھی حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی شکایت نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ کی تعریف کی ہے. ام سلمہ حضرت عائشہ 7 سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے زینب بنت خزیمہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر 3 مہینے رہی. ان کے ساتھ بھی 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا معاملہ ہے. دیکھو اللہ کے رسول کی ایک بیوی ہے جن کا نام زینب بنت جحش ہے. اللہ کے رسول کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے. ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ جو 3 مہینے نکاح میں رہی، اور ایک کا نام ہے زینب بنت جحش. یہ اللہ بہت حسین و جمیل عورت تھی، بہت خوبصورت، اور مزاج کے اندر تیزی تھی. اور مزید فضیلت کی بات یہ تھی کہ یہ عورت اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی کی لڑکی تھی. تو دیکھو یہ عورت اللہ کے رسول کی پھوپھی کی لڑکی بھی تھی، حسین و جمیل بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی، اس لیے ان کے ذہن کے اندر خوددار بھی تھی. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی وجہ سے حضرت زینب یہ چاہتی تھی کہ مجھے تھوڑا سا بڑا مقام ملے. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی پھوپھی ذات بہن بھی ہوں، اس لیے مجھے زیادہ حقدار ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتی تھی کہ مجھے تھوڑا سا اور عورتوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھوڑا سا حق ملے، لیکن تمام سوتنوں کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا تھا. اسی طرح ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ام سلمہ کو جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ تو میں عائشہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر حضرت زینب بنت جحش اللہ کے رسول کے پاس گئی اور حضرت عائشہ وہاں بیٹھی تھی، اور انہوں نے جا کر کے بھی وہی بات کی، اے اللہ کے رسول سارے ہدیے تحائف عائشہ کے گھر میں آتے، ہمارے گھر میں بھی آنے چاہیے. جب یہ اپنی بات کہہ چکی تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تم جواب دو. حضرت عائشہ نے ایسا جواب دیا کہ زینب کا منہ بند ہو گیا اور اٹھ کر کے چلی گئی. دیکھیے آپ نے دیکھا حضرت زینب شکایت کرنے گئی، حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا، لیکن پوری تاریخ پر ڈالو ان میں جھگڑا بھی نہیں ہے، کبھی کوئی گالی گلوچ، کبھی کوئی کہا سنی نہیں ہے.
بلکہ حضرت عائشہ نے حضرت زینب بنت جہش کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ حضرت زینب بڑی دیندار، سچی عورت، خوددار اور پرہیزگار اور صدقہ کرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی عورت کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت دیکھو میں آپ کو سناؤں، آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ میں ابھی ایک قصہ سناؤں گا تھوڑی دیر میں، یہ وقت نہیں بچا تو میں کل کو سناؤں گا۔ دیکھو کیسی سوچنوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنوں نے گندا الزام لگا دیا اور جب آپ جانتے ہیں کہ برے لوگ گندا الزام لگاتے ہیں تو اچھے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ حضرت عائشہ پر گندا الزام لگایا تو 3 صحابی، حضرت مصطح، حضرت حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جہش، ایک عورت تھی حمنہ بنت جہش، یہ تینوں بھی اس الزام میں شریک ہو حضرت عائشہ پر الزام لگانے۔ حالانکہ تینوں کے تینوں یہ مسلمان تھے، لیکن بہرحال غلطی ہو گئی، لوگوں کے کہنے میں آ گئے یہ جو عورت ہے حمنہ بنت جہش یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے۔ اب سنیے، حضرت حمنہ الزام لگانے والوں میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کے لیے حضرت زینب کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے پوچھا کہ اے زینب کیا کبھی تم نے آگے پیچھے عائشہ کے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ دیکھو سوتن اگر سوتن کے خلاف ہو تو وہ کیا کہے؟ ہمارے یہاں تو جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں، ایک سوتن کو موقع ملے تو دوسری سوتن کی جڑیں کاٹ دے، لیکن حضرت زینب نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول یقین رکھیے اور اطمینان رکھیے، عائشہ کے اندر ہم نے بھلائی اور اچھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہم نے بھلائی اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ایک سوتن اپنی سوتن کی اچھائی کے بارے میں کہے، ایسی دنیا کے اندر نظیریں اور مثالیں نہیں ہو سکتی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی انتہائی حسین تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دوستی تھی۔ کبھی پوری زندگی میں کبھی ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ حضرت عائشہ حضرت جویریہ کی تعریف کرتی تھی کہ حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے سب سے بابرکت ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بالاتوار عورت ہے۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بلایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے حضرت عائشہ سے معافی مانگی اور فرمایا کہ کبھی بھولے چکے سے غلطی ہو گئی ہو تو اے عائشہ تم معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ نے ان کو دعا دی اور فرمایا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ دیکھا، یہ سارے واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ اپنی سوتنوں سے نہیں لڑتی تھی، ہم اپنے پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے لڑتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ایک بات بتاؤں یہ بڑی خوبصورت تھی۔ جب ان کا نکاح ہو کر کے مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی جو نئی بیوی آئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ نے کپڑے وپڑے لپیٹے اور یہ بھی رات کے اندھیرے میں صفیہ کو دیکھنے کے لیے گئی اور چھپ کر کے دیکھ رہی تھی، دیکھا بہت حسین و جمیل ہے۔ حضرت عائشہ کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ان کی وجہ سے میرا نمبر نہ گھٹ جائے۔ اللہ کے رسول نے اس مجمع میں دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ بھی چپکے سے دیکھنے کے لیے آئی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو پیچھے سے پکڑ کر کے پوچھا، اے عائشہ بتاؤ میری نئی بیوی کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یہودیہ۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یہودیہ، میری ماؤ بہنوں یہ غصے میں ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ایسی بات نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو سچائی کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ مسلمان۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، حضرت صفیہ چھوٹے قد کی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ نے انگوٹھا کھڑا کر کے بتایا کہ صفیہ تو چھوٹے قد کی۔
ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیالے میں کوئی میٹھی چیز بھیجی، اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجی۔ حضرت عائشہ کو تھوڑا عجیب سا لگا کہ اللہ کے رسول میرے گھر ہیں اور دوسری بیوی کچھ کھانے کے لیے بھیجے، اس لیے اس پیالے پر آپ نے ہاتھ مار دیا، جس کی وجہ سے پیالہ زمین پر گرا اور گر کر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور فرمایا اس کی جگہ اپنی پاس سے ایک پیالہ دو۔ حضرت عائشہ نے دیا۔ دیکھیں یہ ایک دو تین واقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کے درمیان میں کبھی گلے شکوے نہیں ہوئے، کبھی گلے شکوے نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صفیہ کی موت پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ یہی حال اللہ کے حضرت عائشہ کا نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تھا۔ دیکھو ام خدیجہ کی 6 اولادیں تھیں، 2 لڑکوں کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، 4 لڑکیاں حضرت عائشہ کے سامنے تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی، رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، انتقال ہو گیا، ام کلثوم اور ختیجہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، چنانچہ 3 لڑکیوں کا زمانہ حضرت عائشہ نے پایا، زینب، عمر، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، تینوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کہا رہا کہ تاریخ میں کبھی جھگڑے کے کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا ہے تو ان کی بہنوں کے ساتھ ان کے جہیز کی تیاری میں حضرت عائشہ بھی شریک تھی۔ میری ماں و بہنوں، دیکھو حضرت آج 5واں دن ہے لیکن حضرت عائشہ کے واقعات پورے نہیں ہو رہے۔ کل اس کو جلدی سے پورا کر کے ہم اگلی بیویوں کے حالات بھی سنائیں گے، چونکہ بدھ کے دن دعا ہونا ہے، اس بدھ کے دن ہی دعا ہونا ہے۔ یہ پہلے 12 دن کا 13 دن کا پروگرام تھا، اب ہم نے اس کو 14 دن کا کر دیا۔ انشاءاللہ اس بدھ کے دن دعا ہوگی۔ آپ تمام عورتوں کو، اہل محلہ کو، رشتہ داروں کو اطلاع کر دیں کہ سب کے سب بدھ کے دن دعا میں شریک ہوں۔ اس لیے اب تھوڑا تھوڑا ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے اور بات کو پورا کریں گے۔ میری ماں و بہنوں، ان تمام محنتوں، دیکھو مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پوری رات جاگ کر کے کتابوں سے واقعات کو نکالنا اور ان واقعات کا انتخاب کرنا جو صرف آپ کے لیے مفید ہو۔ میں ان واقعات کو اور علمی مباحث کو چھوڑ دیتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ان تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ایک معاشرہ اچھا بن جائے، ہمارے گھر کا ماحول جنت نشاں بن جائے، ہماری ہر ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو عورتیں پانی پر دم کرانے کے لیے بوتلیں لایا کرتی ہیں وہ یہی بھیج دیا کریں، بعد میں دم کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ 11 مرتبہ شریف پڑھو۔